وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ سے پیوستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف مبارک اور آپ کی سیرت عظیمہ کے متعلق گفتگو کا سلسلہ پچھلے خطبہ سے اس کا آغاز جاری و ساری ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر بے پایہ اور ان گنت فضائل اور خصائص سے نوازا ہے کہ جن کا احاطہ کرنا مخصوص ٹائم کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی انہیں سب سے عظیم ہستی اور سب سے اعلیٰ اور افضل درجے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے سامنے انہیں اسی تکریم اور عزت کے ساتھ نوازیں گے، جس کا بیان بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس کا جو ہے نا وہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی، اس شہر کی بھی اللہ نے آپ کی محبت اور عظمت کے اندر اس کی بھی قسم قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہے. اور دو جگہ پر اس کی قسم کا تذکرہ ہے. سورہ بلد کے شروع کے اندر لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر آپ نے سورہ 3 کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں انسان کی اعلیٰ اور اچھی اور مکمل جو ہے نا وہ اس کی تخلیق کی. تو وہاں پر بھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو امن والا علاقہ کہہ کر، امن والا جو ہے نا وہ ملک پکار کر اس کی قسم اٹھائی ہے. تو اللہ اپنے اس مخلوق کی جو بڑی خاص ہوتی ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کی جو ہے نا وہ قسم اٹھائی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی ولادت کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مبارک بنایا. اسی طرح یہ بڑی مشہور بات آپ نے سنی ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے نا وہ بعثت مبارکہ کو احسان عظیم اور اس امت کے لیے نعمت قرار دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں نے یہ احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اپنے رسول کی بعثت کی ہے، یعنی کہ اسے تمہارے رسول بنایا،
یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے کہ جو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ میں نے اس کو تم پر مبعوث فرمایا، اور یہ تمہارے درمیان سے ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو اس کے اندر مخاطب کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کو، اور یہ تم پر میری آیات، قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہے، پھر اس کی تفسیر سمجھاتا ہے، اپنی احادیث کی روشنی میں اس کا مطلب اور معنی جو ہے نا وہ واضح کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر یہ قرآن اترا، اللہ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہودی ہوں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں، عیسائی اس وقت جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی حق اور سچ پر نہیں ہے، مشرکین مکہ جو قریشی تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ دین ابراہیمی پر ہیں، ہم جو ہے نا وہ بیت اللہ کے جو ہے نا وہ سنبھالنے والے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ انتظامیہ ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کی ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس کی بعثت سے قبل، اس کے اعلان سے قبل، اس کی جو ہے نا وہ دعوت سے قبل تم سب لوگ جو دنیا کے اندر موجود تھے یہ سارے کے سارے راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پیغمبر کا نام لیا ہے، جب بھی کسی پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان کا ہمیشہ نام لیا ہے، زیادہ تر اکثر بیشتر ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح ہوں، ہود علیہ السلام ہوں، اسی طرح موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، اسی طرح جناب ہارون ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، جناب زکریا ہوں، ان سب کا نام لیا ہے علیہم السلام۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے کیا کمال جو ہے نا وہ محبت ہے کہ آپ نے ہمیشہ نبی علیہ السلام کو یا ایھا النبی کہہ کر جو ہے نا وہ مخاطب کیا، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو خاص پوزیشن دی تھی، وہ خاص مرتبہ عطا کیا تھا، اس کو ہر طرف جو ہے نا وہ ہر دفعہ مخاطب کر کے بیان فرمایا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی۔ اور یہ نہیں آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے صحابہ اکرام، سب کے سب کوئی بھی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی نام یا آپ کی کنیت سے نہیں پکارتا، بلکہ آپ کو اللہ کے نبی کہہ کر پکارتا۔ آپ کی بیویاں، حالانکہ بیویوں کے ساتھ انسان کا بڑا الگ سا رشتہ ہوتا ہے، نفسانی تعلقات ہوتے ہیں، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، قلبی میلان ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیار بھری جو ہے نا وہ ڈائیلاگز آپس میں تبادلہ ہوتا ہے اس کا، لیکن آپ کی بیویاں بھی آپ کو اللہ کا رسول علیہ السلام یہی کہہ کر مخاطب کرتی، کیونکہ یہ آپ کی تعظیم ہے کہ آپ کو جب بھی مخاطب کیا جائے تو اللہ کی طرف آپ کی نسبت کر کے مخاطب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ دنیاوی اعزاز ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کو سارے جہان کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے عالمین کے لیے، ہم صرف ایک عالم کے اندر رہتے ہیں، صرف ایک عالم کے اندر، اور وہ یہ عالم دنیا ہے، یہ پلینٹ ارتھ ہے، یہ صرف وہ زمین ہے سائنسی اعتبار کے اندر کہ یہ صرف ایک سیارہ ہے، اس کے علاوہ کروڑوں سیارے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو جمع کے ساتھ یعنی کہ کئی جہان، الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید یہاں سے آغاز ہوتا ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بھائی ہم تو ایک جہان میں رہتے ہیں اور ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آخرت ہوگی، جب آخرت ہوگی تو دنیا نہیں ہوگی، اگر دنیا ہے تو ابھی آخرت نہیں ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، تو ہم تو ایک جہان میں ہیں۔ اللہ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے۔ بہت سارے جہان ہیں، بہت سارے ایسے وقت اور جہان ہیں جن کا ہمیں جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر مخلوقات کو آباد کیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر کئی ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تقریباً 25 لاکھ مخلوقات کو تو دریافت کیا ہوا ہے۔ اب تجربہ کار مشاہدات جنہیں ہم سائنسدان کہتے ہیں، ان لوگوں کے مطابق
کوئی چرند ہیں، کوئی پرند ہیں، کوئی جو ہے نا وہ چیر پھاڑنے والے، کوئی اڑنے والے ہیں، کوئی تیرنے والے ہیں، کوئی انسان ہیں، ان کے علاوہ جن ہیں، اور بھی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اب یہاں پر عالمین کا لفظ ہے، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام یقیناً رحمت بن کے آئے، اور اس کے آثار ساری دنیا نے دیکھے، ساری دنیا نے اس کے آثار دیکھے۔ نبی علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مظلوموں کو نجات دلائی ظالموں سے، آپ نے کمزوروں کا سہارا بن کر ان کے دنیا کے اندر حقوق پیدا کیے، آپ نے رنگت کا فرق ختم کر کے تمام انسانوں کو یکساں حقوق فراہم کیے، آپ نے ذات اور پات اور رتبے اور شان اور اس سب چیز کو ختم کر کے آپ نے تمام انسانیت کو یکساں حقوق دیے۔ اور آپ کا پہلا جملہ بھی یہی تھا، اور آپ کا آخری جملہ یعنی کہ آپ کا حجۃ الوداع کے اندر کہ کسی جو ہے نا وہ عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، ان میں سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس ایک درجے کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک خون خوار اور ایک درندہ جو چیر پھاڑنے والا ہوتا ہے وہ بھی جب اپنی اولاد پر ہاتھ رکھتا ہے تو نرمی کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایک ماں کے جو ہے نا وہ تصور کو ذہن میں رکھیے تو وہ کتنی بڑی ہے۔ تو ایک ماں ہے اور ہمارا خالق اس کی رحمت کا بھی ایک حصہ دنیا کے اندر ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اللہ کے رسول کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ایک جانور کو بھی، ایک جانور، انسان نہیں، اگر اس کو کسی نے بلا وجہ مارا ہوگا، بلا وجہ، وہ بھی اللہ کے حضور جا کر کھڑا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کس پر تیرا حساب باقی ہے، وہ کہے گا فلاں، اور اس کو چھڑی لگائی ہوگی۔ اللہ اس جانور کو اتنی استطاعت عطا کریں گے کہ وہ بدلہ لے سکے اپنی چھڑی کا۔ اور یہ حقوق ہمارے نبی علیہ السلام نے پیدا کی۔ عورتیں زندہ درگور کر دی جاتی، اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھے کائنات سے عزیز تر ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، فاطمہ کائنات کی سب سے باحیا عورت ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے بے پناہ پیار کرنا کہ جب آپ کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر مخالف قبیلے سے جنگ بدر میں آئے تو انہیں صحابہ سے مشورے سے یہ کہہ کر کہ ان کا جو مال ہے، انہوں نے ابھی جو جزیہ اور ابھی جو فدیہ ادا انہوں نے کرنا ہے، ان کو واپس کر دو، اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو آزاد کر کے میرے پاس بھیج دو۔ بیٹیوں سے وہ رحمت، وہ عورتوں کو عزت دی ہے، اور انہیں درگور کرنے سے بچا کر انہیں مردوں کی پلکوں پر بٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحمت کی یہ عالم ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ حقیقت ہے کہ انسان کو احساس تب ہوتا ہے اپنی جو ہے نا وہ والد ہونے کا، جب وہ کسی بچی کا باپ ہوتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو، ان کی عصمت کو، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ان کی عزت اور زندگی کو اسی طرح جو ہے نا وہ اسی رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال پایا اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو کمال کا جو ہے نا وہ خلق اور اخلاق سے نوازا ہے، کمال کے اخلاق سے نوازا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا والے اتنے متاثر ہوتے، وہ چھوڑے کہ دوست و دوست دشمن بھی اس سے جو ہے نا وہ کبھی بھی اس سے متاثر ہونے سے نہ بچتے۔ قریش مکہ جو آپ کے مخالف تھے، وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو یہی کہا کرتے تھے
تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی جتنی شیریں زبان ہے، اس کا جتنا میٹھا لہجہ ہے، وہ کتنے پیار سے بات کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تم اس سے محفوظ رہنا۔ اور یقین کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ کے اندر وہ تاثیر تھی کہ بڑے سے بڑا بھی اس کو سنتا تو اس کا دل جو ہے نا وہ آپ کی عظمت کے ترانے گاتا، اور وہ اس کا دل، اس کی آنکھیں آپ کے سامنے جھک جاتی۔ ضماد ازدی یمن سے آیا ایک سردار ہے، حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کہ یہ بہانہ ہے، مکہ کا شہر ہے اور اس کو قریش مکہ کا وہ مہمان ہے، اور اس کو سمجھایا ہے کہ ہمارا بھتیجا ہے، اس سے ملاقات نہیں کرنی۔ سر راہ ایک دن ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول نے سلام دعا کے بعد، صحیح بخاری کے اندر ہے، اس سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تعارف جب ہوا تو اس نے یہ کہا کہ انت مجنون، نعوذ باللہ، کیا آپ ان لوگوں کے نزدیک نارمل نہیں ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ مجھے جس کی اللہ کے رسول کے سامنے خاک کی بھی حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاؤں مبارک کو لگنے والی خاک اس ناچیز سے کئی زیادہ افضل ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہہ دیتا تو میرے تو جو ہے نا وہ زمین و آسمان بدل جاتے کہ مجھے کسی نے پاگل کہہ دیا، حالانکہ میری اوقات کوئی نہیں۔ دو جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا، جس کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر اس کی شان کو بیان کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے خلق کی جو ہے نا وہ مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس وجہ سے تم مجھے یہ پوچھ رہے ہو، کیا میں وہ وجہ بیان کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی بیان کیجئے، بیان کرنے کا تو پورا حق ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ خطبہ پڑھا، جو جمعہ ہر جو ہے نا وہ ضروری جو ہے نا وہ کام سے پہلے، عید ہو، جمعہ ہو، نکاح ہو، یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پورا خطبہ پڑھا۔ وہ جھوم اٹھا، حیران ہو گیا، دوبارہ پڑھیے، پھر دوبارہ پڑھیے۔ اس نے کہا واللہ میں ایک سردار ہوں، میں نے بڑے بڑے سرداروں کی محفلوں کو جوائن کیا ہے، وہاں پر شرکت کی ہے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ادیب اور بادشاہوں کی محفل میں شرکت کی ہے۔ یہ کلام انسان کا نہیں ہے۔ آپ ہاتھ آگے کریے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے افضل پیدا کیا، تمام انسانیت سے۔ اور آپ یہ خود کہا کرتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ فرماتے تھے کہ میں آدم کی تمام جو ہے نا وہ اس کی اولاد سے افضل ہوں، مجھے اس پر ذاتی طور پر فخر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی آپ کو یہ مقام، یہ فضیلت عطا کی ہے کہ گویا کہ آپ کے پہلے گناہ بھی سارے معاف ہیں، آپ کے بعد والے گناہ بھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کو یہ فضیلت عطا کی ہے۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب آپ کو یہ فضیلت عطا کی گئی، مقام عطا کیا گیا، تو اس کے بعد گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گناہ کرنے شروع کر دیا۔ گناہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اعزاز اللہ نے عطا کیا۔ ایک ہم ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے جو ہے نا وہ رسول اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، اگر میں نے جنت میں نہیں جانا تو کسی نے جانا ہے؟ ایک اللہ کے رسول ہیں جنہیں یہ کنفرم ہے کہ جنت کا دروازہ بھی اسی شخص کی دستک سے کھلے گا، یہ سب سے پہلے جائیں گے۔ اور وہ اتنا قیام کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر اماں عائشہ کی روایت ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، اور اماں جی پوچھتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے آپ پر، گویا کہ آپ کے پہلے گناہ بھی معاف ہیں، بعد میں تو ہوگا ہی نہیں، بعد والے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ معاف فرما دیے ہیں، تو اتنی محنت کیوں ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اس اللہ نے مجھے اتنی فضیلت عطا کی ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان عطا کیا کہ تمہاری غلطیاں ان کے باوجود بھی میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ کبھی بھی انہوں نے نیکی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عثمان بن عفان کو آپ کے دیے ہوئے عطیے
اور اس سونے کی جو ہے نا وہ اشرفیاں، اس دینار کو اپنی جھولی مبارک سے اس طرح آپ الٹ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر کوئی بھی نیکی نہ کرے تجھے تیرا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو جنتی ہے۔ عثمان نے کیا نیکیاں چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وہ فضیلت عطا کی جو کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی۔ آپ کے لیے ایک جنتی باغیچے کا ٹکڑا آپ کو دنیا کے اندر عطا کیا۔ ما من بیتی و منبری، ما بین من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا ایک باغیچہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں جانے کی جو ہے نا وہ سعادت عطا فرمائے۔ جو ریاض الجنہ جو مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندرونی سائڈ کے اوپر، وہاں پر نماز پڑھنا، وہاں پر جا کر دعائیں کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام پر خصوصی درود پڑھنا، وہاں پر ادب کے ساتھ حاضری دینا، گویا کہ آپ اس وقت جنت کے باغ کے اندر کھڑے۔ آپ اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک دنیا کی جو ہے نا وہ فضیلتیں اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ عنایتیں عطا کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے یہ کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ پہلی چیز یہ ہے، مجھ سے پہلے سے مراد مجھ سے پہلے تمام انبیاء کو نہیں عطا کی گئی۔ وہ 5 چیزیں، پہلی چیز میرے دشمن کے ساتھ، میرا دشمن 1 مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر میرا ڈر موجود ہوتا ہے۔ 1 مہینہ سفر کریں تو میرے خیال سے کہ آپ دنیا کے ایک دوسرے کونے سے آرام تک پہنچ جائیں گے، کافی چکر لگا لیں گے 1 مہینے کے اندر۔ اتنی اللہ نے اس وقت جو ہے نا وہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اتنی دور سے دشمن مجھ سے جو ہے نا وہ کامتا ہے۔ میرے لیے ساری زمین جو ہے نا وہ پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ جہاں بھی وقت آ جائے نماز کا، وہاں پر تم جو لوگ نماز پڑھ سکتے ہو۔ پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے مخصوص عبادت گاہیں تھیں، وہیں پر عبادت کرنے کی اجازت تھی، جن کو ان کے انبیاء جو ہے نا وہ مخصوص قرار دیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ مجھ سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا نبیوں کے لیے، میرے لیے اس کو حلال کیا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مجھے تمام انبیاء کے اوپر، تمام جہان کے اوپر جو ہے نا وہ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت پر میں نبی ہوں۔ پہلے والے اپنے اپنی قوموں پر، اپنے اپنے قبیلوں پر، اپنے اپنے ملکوں پر نبی بن کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء، تمام جہانوں کے لیے جو ہے نا وہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سردار الانبیاء بنایا، سب کا جو ہے نا وہ سردار، سب کا سرتاج بنایا۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر دوران معراج کے سفر کے درمیان جب اس کا وقفہ لیا تو وہاں پر آپ کو امامت کے لیے جو ہے نا وہ آگے کھڑا کیا، اور سارے انبیاء و رسول کی ارواح کو وہاں پر، ارواح مبارکہ کو وہاں پر جمع فرمایا، اور آپ کو سب سے بڑھ کر خاتم النبیین بنایا۔ اور یہ عقیدے کے اہم اجزاء ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ جو ہے نا وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ آپ کے وہ چند دنیاوی فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر عطا کی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں کہ ہم انہیں جو ہے نا وہ اپنے قلت وقت کی وجہ سے ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہم جیسا کہ پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعض حقوق ہیں جو اپنی امت پر ہیں، جو ہم سب پر آپ کے حقوق ہیں، جن میں سے ایک کو ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب کیا جائے۔ ہم نے اس کی آپ کے سامنے مثالیں بیان کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کی گہرائی کو آج تک سمجھا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو نبی ہے وہ مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر بھی ہے۔
اپنی جانوں سے بڑھ کر اب مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد اور اس کے والد اور ساری دنیا سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی کہ میں جن کی نسل سے ہوں اور جو میری نسل سے ہیں، میری اصل اور نسل، میری دنیا، سب کچھ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر ان میں سے کوئی بھی مجھ کے ہے تو اللہ کا یہ فرمان سن لیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر ان سے کہو اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ میرے والدین، میرے بچے، گھر کی عورتیں، کوئی بھی ماں، بیوی، بہن، بیٹی، یہی عورتوں کے جو ہے نا وہ زیادہ قریبی رشتے ہیں انسان۔ میری گھر کی عورتیں، میری تجارت، میرا جو ہے نا وہ اکٹھا کیا ہوا مال اور میرے گھر، اگر ان کسی کی بھی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ بڑھ کر ہے تو آپ اندازہ کیجیے آپ اللہ کی نظر کے اندر فاسق ہیں۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو دوگلا ہوتا ہے، منہ پر اللہ کا ہے اور منہ کے پار جو ہے نا وہ اللہ کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آ کر اس نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے اس وقت کے اندر میرے سمیت کبھی بھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا قیامت کب آئے گی اس کی تیاری کرنی۔ میں یہ اپنا حال ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کبھی دل میں نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ہمارا رستہ اور ہمارا انتخاب ہی غلط ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر ہمیں محبوب ہیں، میرے سمیت سب کو محبوب ہیں، اور ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کا یہ محبت والا حق نہیں ادا کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عادت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ چونکہ وہ آپ کا صحابی ہے، اس کے شب و روز آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ کے قریب ہے، تو آپ نے اس کو بشارت دی ہے کہ خوش ہو جا، روز قیامت تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تیرا جو ہے نا وہ انجام ہوگا۔ حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد یہ فرمان سننے تک کسی چیز نے ہمیں اتنی خوشی نہیں دی جتنی اس فرمان نے دی۔ یہ تو دنیا سنور گئی ہے کہ جس کے لیے دنیا خرچ کی ہے آخرت بھی اسی کے ساتھ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بڑا مشہور ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ مگر سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری کہا اللہ کے رسول گواہ رہیے کہ آج کے بعد آپ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہے۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خدمت گزار تھے، رات کے وقت آپ کے لیے کوئی پانی کا انتظام، کوئی اور چیز چاہیے ہوتی تو آپ کے گھر کے باہر جو ہے نا وہ خدمت کے لیے موجود رہا کرتے۔ ایک دن آپ نے جو ہے نا وہ محبت کے اندر ان کی خدمت کی وجہ سے کہا کہ ربی جو بھی دل میں آیا ہے مانگ لو، تمہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے،
کہ جو بھی دل میں ہے مانگ لو، وہ عطا کیا جائے گا تمہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول جس طرح آپ جتنے اب دنیا کے اندر قریب ہیں، اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جنت میں بھی آپ میرے اتنے قریب ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اس کے عشر عشیر بھی اس کے نزدیک نہیں پہنچتے۔ ہماری تو ڈیمانڈ بھی وہ نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے، ڈیمانڈ بھی یہ نہیں ہے جو ان لوگوں کی تھی، اور ان پر تبصرے ہم کرتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ چیک کریں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اگر اللہ کے رسول نے کہا تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اس وقت اللہ کے رسول کچھ ایسا کیجئے کہ اس پلانٹ ارتھ پر، اس زمین پر مجھ سے زیادہ امیر کوئی بندہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے یہ چٹکی کی بات ہے، چٹکی کی، یہ چٹکی دیر سے بج رہی ہے، اس سے پہلے ربی دنیا کا امیر ترین انسان بن سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کے وعدہ مبارک ہیں، یہ ان کی زبان نبوت ہے، یہ ان کی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو کہا ہے۔ وہ دعا کرتے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، انہوں نے دعا کرنی تھی، اللہ کے اوپر یہ ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے بغیر نہیں بولنے دیتا۔ وحی کی پکار ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جنت میں مجھے رفاقت چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا اور پھر ساتھ میں یہ ذمہ داری لگائی، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا گھر جا کے سو جا، پھر ذمہ لگائی ہے کہ تم نے سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنی، یعنی کہ تم نے دنیا کے اندر اتنے سجدے کرنے ہیں کہ جب آخرت میں میں کہوں اللہ میں نے اس سے وعدہ کیا تو اللہ بھی خوشی خوشی میری رفاقت کے اندر تجھے بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے جو میری جو ہے نا وہ طریقے کی اتباع کرتا ہے، من احب سنتی فقط احبنی، اور جو میرے طریقے سے پیار کرتا ہے گویا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت داموں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا شان بیان کی ہے، دنیا کے اندر کوئی یہ شان بیان نہیں کر سکتا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ اطاعت اللہ کے رسول کی کر لو، اللہ کی اطاعت بھی ساتھ ہی شمار ہو جائے گی۔ یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، شرط یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ اب نعوذ باللہ پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہو۔ اور اطاعت آج کل ہم اطاعت اور محبت کرتے نہیں ہیں، اس کا دکھلاوا کرتے ہیں۔ مجھے ہے محبت، میں اس کا دکھلاوا کروں گا کہ دوسرے کو محسوس ہو کہ مجھے یہ محبت ہے، ورنہ تو عمل سے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ کے وفد آتے، وہ سارے مدینے سے ملتے نہیں تھے، لیکن رپورٹ سارے مدینہ منورہ کی جاتی تھی وہاں کہ میں نے ان کے غلاموں کو دیکھا، میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا، اس طرح کر رہے تھے۔ سارے تو ان کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ آج ہماری دنیا کے اندر پہچان یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ فراڈیا ہے، جو آپ کو کرپٹ ملے گا، آنکھ بند کر کے اس کی مذہبی شناخت پوچھو، مسلمان ملے گا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ محبت ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے اندر کتنے پیارے پیارے ارشاد فرمائے، لیکن ہمیں ان کا پاس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جھنڈیاں، یہ جلوس، یہ نعرے، یہ نغمے، یہ ترانے، یہ ڈیک، یہ اونچی آوازیں، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مسجدیں چھوڑیں شہر بھر جائیں۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، آج مسجدیں چھوڑیں، ساری دنیا بلاک ہو چکی مسلمانوں کے لیے اور وہ عبادت کے اندر مگن ہیں، اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے حالات اس سے الٹ ہیں۔ کردار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنا ہے۔ ہم دین چھوڑے، میں آپ کو دنیاوی معمولی باتیں صحابہ کرام کی بتاتا ہوں مثال کے طور پر۔
وہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے. حضرت ابو بکر عمر کئی ان کے واقعات تھے اطاعت کے بارے میں، ان کے خلفاء ہونے کے وقت. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے کہا گیا کہ فلاں کام کو چھوڑے، وہ بڑے جو ہے نا وہ اس طرح کر کے خطرناک لوگ ہیں. جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا، وہ نبوت کے جو ہے نا وہ دعوے کا معاملہ ہے، تو آپ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور اپنی زندگی میں کسی نے ان کو ایک رسی بھی زکوٰۃ کے اندر دی ہے تو میں تو اس سے لے کر رہوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایسے واقعات ہیں جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ کے رسول نے تو اس طرح کیا ہے تو عمر جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے، اپنی پاور کو، اپنی جو ہے نا وہ جلال کو پیچھے ہٹا لیتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو مقدم رکھتے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے کہا سواری لے کے آؤ، وہ سواری لے کے آیا، آپ نے اس کے رکاب کے اندر پاؤں رکھا اور بسم اللہ پڑھا اور آپ نے اس پر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، پھر دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور آپ مسکرا دیے. غلام نے پوچھا کہ یہاں پر تو مسکرانے والی بات کوئی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہ آپ بھی اسی طرح رکاب پر پاؤں رکھا، پھر اوپر بیٹھے، پھر دعا پڑھی، آپ اس وقت مسکرا پڑے تھے. میں تو آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ سمجھ کے ہمیشہ مسکرا دیتا ہوں. اب یہ کوئی اللہ کے رسول کی حکم نہیں ہے کہ یہاں پر اتباع کرو، ہم تو وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے لیے فریضہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ سفر میں جا رہے، ایک جگہ پر جو ہے نا وہ گزرے تو آپ تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے نا وہ وہاں سے گزرے اور آپ نے اپنے سر کو بھی نیچے کیا. ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں اوپر تو کوئی چیز نہیں تھی، نہ سامنے رکاوٹ تھی، تو آپ ایسے کیوں تھے؟ کہا ایک دفعہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا اور یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ٹالی نیچے کو لٹکی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے سر مبارک کو تھوڑا سا بچا کے وہاں سے گزرے، تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں آپ کی سنت سمجھ کر یہاں سے گزر جاتا ہوں. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا لے کے آؤ. وہ بازار سے گھوڑا لے کے آیا. اگر مثال کے طور پر اس کی قیمت تھی 15 دینار تو وہ ان کو 15 دینار دیے کہ 15 دینار کا گھوڑا لے کے آؤ. وہ واپس گھوڑا لے آیا اور ساتھ میں 5 دینار واپس بھی لے آیا. تو غلام سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ گھوڑا اچھا بھلا مہنگا لگ رہا ہے، 15 سے بھی مہنگا ہے، تم 10 کا کیسے لے آئے؟ کہا کہ میں ایک شخص بیچ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے، آپ بتاؤ کتنے کا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا گھوڑا ہے آپ بتا دو. اس نے کہا کہ آپ 10 دینار دے دو، تو میں نے دے دیے. کہا جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ واپس. وہ بازار گئے، اس آدمی کو ڈھونڈا اور لا کر جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے اور پوچھا کہ آپ نے اس کو 10 کا بیچا ہے؟ کہیں یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا؟ کہا نہیں حضرت یہ 10 کا ہی بیچا ہے. کیوں، کیا مسئلہ؟ کہا یہ تو 10 سے زیادہ کا مہنگا ہے، آپ نے سستا کیوں بیچا ہے؟ اللہ کے بندے اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے، لہٰذا آپ اپنے بقیہ پیسے یہ رکھیے تاکہ آپ جو ہے نا وہ کسی بھی نقصان سے بچ جائیں. غلام نے کہا اللہ کے اے میرے سردار یہ بتائیے کہ ایک بیع ہمارے درمیان تجارت ہو چکی ہے اور خوشی خوشی تجارت ہو گئی ہے، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، آپ نے پھر اسے اسپیشل بلا کر اضافی پیسے کیوں دیے؟ تو جریر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ وعدہ کیا تھا بایعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و النصح علی کل مسلم. اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ میں نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول جب تک زندہ رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، کیا ہم اس عہد کو پورا کر رہے ہیں؟ ساڈا تے داں نہیں لگدا، ساڈے ہاتھ ایڈا وڈا چھرا ہے کہ اندے نال اسی میں کہنا بندے 10 اکو واری وڑ دئیے، اور ہم عاشق رسول ہیں. وہ اسے گھر سے بلا کر اس کی قیمت دے رہا ہے اور ہم سامنے کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ مٹی ڈالتے ہیں اور اس پر اپنی بغلیں ہانکتے ہیں. میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا. سیدنا خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن ایک مجلس میں ان کی غیر موجودگی میں کہہ دیا کہ خریم بڑا اچھا بندہ ہے.
اگر یہ اپنے بال تھوڑے سے چھوٹے کروا لے اور اپنی جو ہے نا وہ شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر لے تو اور اچھا لگے. یہ بات کسی نے خریم کو آ کر بتا دی. اور چلیا اللہ کے رسول نے تیرے بارے کہتا ہی. انہوں نے جیسے سنا ہے فوری ایک چھری لی ہے اور اپنے بال یہاں سے پکڑ کر اس کو کاٹ دیا ہے اور اپنی شلوار کو نصف پنڈلی تک اوپر کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں یہ ہوتی ہے محبت اور اطاعت. ہمارے کان پہ تو میں کہتا ہوں مکھی نہیں ہمارے ناک پر آتی. اور ہم سب سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں. ہمارے نبی کو کوئی کچھ کہے نہ کہے انہیں تون لان واسے پاس جانے. ہم کس نے عمل کرنا ہے؟ یہ مولوی صاحب نے عمل کرنا ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ سال بعد ہم جلوس نکالیں گے. اس جلوس والے دن عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کس نے پڑھنی ہے؟ اور مولوی صاحب پڑھ لیں گے. تسی کون ہو جی؟ اسی عاشق رسول ہیں. بھائی 13 ربیع الاول کو فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ وہی 4 بابے سی، ایک مولوی صاحب سی، ایک مسجد انتظامیہ کا بندہ سی تے ایک وہ فلانا بابا. بس عاشق رسول کتنے ہے جی؟ وہ ستے ہوئے اس ٹائم. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. آپ نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سونا حرام ہے، اسے اتار دو. اور آپ نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو صحابی نے اس کو اتارا اور نیچے پھینک دیا. اللہ کے رسول مجلس سے برخاست ہوئے اور آپ چلے گئے. بعد میں دوسرے جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اسے بازار میں بیچ دینا، تمہیں اس سے نفع ہو جائے گا. اس نے کہا کہ جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے میں تو اس کو دوبارہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے پھینک دو، آپ نے کہا تھا اسے اتار دو. یہ ان کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اور جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا آخرت کے اندر انجام اچھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہو. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا طریقہ کون سا ہے. یہ اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا ذمہ آپ کا طریقہ کون سا ہے. کوئی نہیں آپ کو شربت کے اندر، پانی کے اندر، آپ کے سالن کے اندر آپ کو گھول کے نہیں پلائے گا کہ آپ کہیں جی میرے اندر یہ طریقہ آ جائے. آپ نے خود اس کی محنت کرنی ہے اور آپ کی اطاعت کے اندر ہی آپ کی محبت ہے. یہ کوئی اطاعت نہیں ہے جسے ہم اطاعت سمجھتے ہیں. اطاعت اللہ کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے. جو آپ کی بات مانتا ہے گویا کہ وہی آپ کی اطاعت کرتا ہے. ورنہ یہ خالی نعروں سے، یہ خالی نعرے، صحابہ اکرام آپ سے زیادہ مضبوط تھے، آپ سے زیادہ مضبوط تھے، بدنی اعتبار سے بھی، دلی اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے. جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے، ان کدالوں سے جنہوں نے پتھروں کے اندر خندقیں کھود دی ہیں، وہ ہم سے کئی زیادہ مضبوط تھے، وہ ہم سے زیادہ اونچی آواز والے تھے کہ بلال آواز لگاتے بغیر سپیکر کے پورے مدینے کے اندر ان کی آواز گونجا کرتی تھی. لیکن انہوں نے نعروں کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ، کہ ان کو دیکھ کر دور سے کہتے تھے کہ یہ ہے محمد عربی کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس طرح کا بننا ہے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ہم ان سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کریں. یہ ان کا حق ہے کہ ہم ساری دنیا سے بڑھ کر صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اسی میں نجات ہے، اسی میں برکت ہے، اور یہی دین ہے. اس کے علاوہ ساری لغویات ہیں، اس کے علاوہ ساری جو ہے نا وہ بدعات ہیں. جو آپ کا طریقہ نہیں ہے اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ جتنی مرضی جو ہے نا وہ کوششیں کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.